بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ہماری صحابیہ نے مجد و شرف کو ہر طرف سے سمیٹ رکھا تھا۔ ان کے والد، ان کے دادا، ان کی بہن، ان کے خاوند اور ان کے صاحبزادے، ان سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یابی کا شرف حاصل تھا۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست اور وفات کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے، ان کے دادا حضرت ابو بکر کے والد ابو عتیق تھے۔ ان کی بہن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طاہرہ، جن کی برات میں قرآن نازل ہوا۔ ان کے خاوند حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم تھے۔ مختصراً اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سابقین اسلام میں سے تھی۔ 17 مردوں کے سوا اس فضل عظیم میں کسی دوسرے انسان کو ان کے اوپر سبقت نہیں حاصل تھی۔ ان کا لقب ذات النطاقین تھا۔ ان کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا تھا کہ انہوں نے ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے زاد سفر اور پانی کے مشکیزے کا انتظام کیا، اور جب ان دونوں چیزوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنے قبربند کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے توشہ دان اور دوسرے ٹکڑے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کو جنت میں 2 قبربند عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین تھا۔ ان کی شادی حضرت زبیر ابن عوام سے ہوئی، جو ایک مفلس نوجوان تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی خادم تھا جو ان کی خدمت کرتا، اور نہ اپنے اہل و عیال پر فراوانی کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے کوئی سامان۔ ایسی صورت میں حضرت اسماء ان کے لیے ایک بہترین رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔ وہ ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال اور اس کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے چارے کے لیے کھجور کی گٹلیاں بھی پیستی تھیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر کو کشادگی اور فراخی سے نواز دیا اور ان کا شمار مالدار ترین صحابہ کرام میں ہونے لگا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے اندر عمدہ خصائل، شریفانہ عادات و اطوار اور غیر معمولی عقل و خرد کے ساتھ ساتھ حلم و بردباری کی جو بہترین خوبیاں یکجا تھیں، وہ شاذ و نادر ہی کسی مرد میں بھی اکٹھا پائی جاتی ہے۔ ان کی سخاوت و دریا دلی ضرب المثل تھی۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر کا بیان ہے، میں نے کبھی کسی 2 عورتوں کو نہیں دیکھا جو میری خالہ عائشہ اور میری والدہ اسماء سے زیادہ فیاض ہوں۔ البتہ دونوں کی فیاضی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ میری خالہ کا حال یہ تھا کہ وہ چیزوں کو جمع کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس کافی چیزیں ہو جاتی تو وہ انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں، لیکن میری والدہ کوئی چیز اگلے روز کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت اسماء بڑی عقل مند اور دور اندیش خاتون تھیں اور مشکل حالات میں نہایت دانشمندانہ رویہ اختیار کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تو اپنا سارا مال، جس کی مقدار 6000 درہم تھی، اپنے ساتھ لیتے گئے اور اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جب ان کے والد ابو قحافہ کو، جو اس وقت تک مشرک تھے، ان کی روانگی کی خبر ہوئی تو انہوں نے گھر آ کر حضرت اسماء سے کہا، خدا کی قسم میرا خیال ہے ابو بکر نہ صرف یہ کہ تم لوگوں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنا مال بھی لیتے گئے ہیں۔ اس طرح تم لوگوں کو مالی پریشانی میں مبتلا کر گئے ہیں۔ لیکن حضرت اسماء نے ان کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت سی کنکریاں جمع کی اور انہیں دیوار میں بنے ہوئے ایک طاق میں رکھا جس میں وہ مال رکھتے تھے، اور ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر اپنے دادا کا جو نابینا تھے ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان دیکھیے وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ مال چھوڑ گئے ہیں۔ اور انہوں نے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تب کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ یہ سارا مال تم لوگوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں تو بہت اچھا کیا ہے۔ دراصل وہ اس طرح بڑے میاں کے دل کو تسکین دینا چاہتی تھی، نیز وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کریں، کیونکہ ان کو کسی مشرک کا احسان گوارا نہیں تھا، خواہ وہ ان کا دادا ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے سارے کارناموں کو بھلا سکتی ہے، مگر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اپنی آخری ملاقات کے موقع پر انہوں نے جس دانش مندی اور بردباری، دور اندیشی و ہوشیاری اور قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا تھا، تاریخ کے لیے اس کو فراموش کر دینا ناممکن ہے۔ یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی اور پورا حجاز، مصر، عراق، خراسان اور شام کا بیشتر علاقہ ان کے ماتحت آ گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد بنو امیہ نے حجاج ابن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر جرار ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا، اور فریقین کے درمیان کئی زبردست معرکے برپا ہوئے۔ ان معرکہ آرائیوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے غیر معمولی شجاعت و مردانگی کا مظاہرہ کیا، جو کہ ان جیسے بہادر شہ سواروں کے شایان نشان تھا۔
لیکن دھیرے دھیرے ان کے بہت سے حامی ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہوتے گئے۔ آخرکار وہ اور ان کے تھوڑے سے باقی ماندہ ساتھی بیت اللہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی شہادت سے صرف چند گھنٹے پہلے اپنی والدہ حضرت اسماء کی خدمت میں، جو اس وقت کافی بوڑھی اور نابینا ہو چکی تھیں، حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضرت اسماء نے ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، عبداللہ، اس وقت جب کہ حجاج کی قلعہ شکن توپوں کی شدید سنگ باری سے جو وہ حرم میں پناہ گزی تمہارے آدمیوں پر کر رہی ہیں، مکے کے در و دیوار لرز رہے ہیں، تم کس ضرورت سے آئے ہو؟ امی، میں اس وقت آپ سے کچھ مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو؟ کس معاملے میں؟ حضرت اسماء نے تعجب سے پوچھا۔ زیادہ تر لوگوں نے میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور وہ حجاج کے خوف یا اس سے مادی فوائد کے حصول کی امید پر میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے لڑکے اور گھر والے بھی مجھ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اب میرے ساتھ صرف تھوڑے سے آدمی بچ گئے ہیں، اور ان کا بھی یہ حال یہ ہے کہ جب ان کی قوت برداشت جواب دے جائے گی تو وہ بھی گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک سکیں گے۔ اور ادھر بنو امیہ کے قاصد برابر میرے سامنے یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر میں ہتھیار ڈال دوں اور عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لوں تو وہ میرا ہر دنیاوی مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا، عبداللہ، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے اور تم خود اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اگر تمہیں اپنے موقف کی حقانیت اور صداقت کا یقین ہے اور تم حق کی طرف دعوت دے رہے ہو تو تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو اور اپنے ان ساتھیوں کی طرح سبل و استقلال سے کام لو جنہوں نے تمہارے جھنڈے کے نیچے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دے دی ہیں۔ اور اگر تم نے اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہا تھا تو تم ایک بہت برے آدمی ہو کہ خود کو بھی ہلاک کیا اور اپنے آدمیوں کو بھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ لیکن اس صورت میں میں آج لازماً قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو حجاج کے حوالے کر دو اور بنو امیہ کے لڑکے تمہارے سر سے کھیلیں۔ حضرت اسماء نے فرمایا، میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میرا مسلح کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، قتل ہو جانے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آدمی خوف محسوس کرے، اس لیے کہ بکری جب ذبح کر دی گئی تو کھال کھینچنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ کی پیشانی خوشی سے چمک اٹھی اور انہوں نے کہا، امی، کتنی عظیم ہے آپ اور کتنی عظیم ہے آپ کی سیرت۔ میں اس وقت آپ کے پاس یہی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ خدا کی قسم، نہ میرے حوصلے پست ہوئے ہیں، نہ میرے اندر کسی قسم کی کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ خدا شاہد ہے کہ میں جس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اس کا محرک دنیا اور اس کے عیش و آرام کی طلب نہیں ہے، بلکہ میرے پیش نظر اس بات پر اللہ کے لیے اپنے غم و غصے کا اظہار ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اور یہ لیجئے، میں آپ کی پسندیدہ چیز کی طرف جا رہا ہوں۔ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے اوپر حزن و ملال کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کر دیجئے گا۔ مجھے تمہارے اوپر اس وقت غم ہوتا جب تم باطل کی راہ میں قتل کیے جاتے۔ حضرت اسماء نے کہا، امی، آپ مطمئن رہے کہ آپ کے بیٹے نے نہ تو کبھی کسی منکر کے ارتکاب کا قصد کیا، نہ کسی بدکاری میں ملوث ہوا، نہ خدا کے حکم سے تجاوز کیا، نہ کسی کو امان دے کر اس سے غداری کی، نہ کسی مسلمان یا ذمی پر دانستہ کوئی ظلم کیا، اور نہ کوئی چیز اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خوشی سے زیادہ قابل ترجیح رہی۔ یہ باتیں میں نے اپنی پاکیزگی اور طہارت کے اظہار کے طور پر نہیں کہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میں نے یہ باتیں صرف آپ کی تسکین قلب کے لیے کہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو اپنے اور میرے پسندیدہ راستے پر گامزن کیا ہے۔ میرے بچے، میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہاری خوشبو سونگھ لوں اور تمہارے جسم کو چھو لوں، کیونکہ یہ تم سے ملاقات کا آخری وقت ہے۔ حضرت اسماء نے کہا، اور حضرت عبداللہ جھک کر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو بے تحاشا چومنے لگے، اور وہ اپنی ناک کو ان کے سر، چہرے اور گردن پر پھیر کر سونگھنے اور بوسہ دینے لگے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے بدن پر پھیرتے ہوئے اچانک ہی کہتے ہوئے ان کو واپس کھینچ لیا، عبداللہ، یہ کیا چیز ہے جو تم پہنے ہوئے ہو؟ یہ میری زرہ ہے، انہوں نے جواب دیا۔ بیٹے، یہ اس شخص کا لباس نہیں ہے جو شہادت کا طالب ہو، حضرت اسماء نے کہا۔ یہ تو میں نے صرف آپ کی تسکین خاطر اور اطمینان قلب کے لیے پہنا ہے، انہوں نے کہا۔ اس کو اپنے جسم سے الگ کر دو، اس طرح تم کو تیزی سے حرکت کرنے میں سہولت ہوگی اور پوری قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر سکو گے، اور اس کی جگہ لمبا پیجامہ پہن لو تاکہ جب تم گرو تو تمہارے سطر کے کھلنے کا اندیشہ نہ رہے، حضرت اسماء نے کہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی زرہ اتار دی اور اپنے پیجامے کو کس کر باندھ لیا، اور یہ کہتے ہوئے جنگ کے لیے حرم کی طرف روانہ ہو گئے، امی، میرے لیے دعا میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ اور حضرت اسماء نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بار الہا، رات کی تاریکیوں میں جب لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں،
اس کے طویل قیام، اس کی شدت گریہ و زاری اور اس کی سسکیوں پر رحم فرمانا۔ خدایا مکہ اور مدینہ کی گرم دوپہر میں روزہ رکھ کر اس کے بھوک پیاس کی سختی برداشت کرنے پر رحم کرنا۔ میرے رب اس کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر رحم کرنا۔ میرے معبود میں نے اس کو تیری مشیت کے حوالے کر دیا اور اس کے متعلق تیرے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اس پر مجھ کو صابرین کا اجر عطا فرمانا۔ اور اس روز کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے رب کے جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے، اور ان کی شہادت پر 10 سے کچھ ہی زیادہ دن گزرے تھے کہ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بھی ان سے جا ملی۔ اس وقت اگرچہ ان کی عمر 100 سال تھی، مگر اس پیرانہ سالی کے باوجود نہ تو ان کا کوئی دانت ٹوٹا تھا، نہ کوئی داڑھ گری تھی، اور نہ ان کے عقل میں کسی قسم کا فتور پیدا ہوا تھا۔